अस्सलाम वालेकुम जी। इफ्तिखार अहमद साहब जो मरूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्विटर पर सवाल पूछा हुआ है, विल माइनस नवाज शरीफ फार्मूला सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह का एक सवाल चंद रोज़ पहले जियो के रिपोर्ट कार्ड में पूछा गया कि क्या इसहाक डार को वजारत ख़जाना से हटाने का से पाकिस्तान की मीशत को कोई फ़ायदा होगा। तो इसके जवाब में जो पैनल था दानिश्वरों का, उसमें से 5 में से गालबन 4 लोगों ने कहा कि नहीं, और कुछ ने कहा कि होना ना होना इर्रेलेवेंट है। ये सवाल बुनियादी तौर पे ऐसा ही है कि जैसे आप पूछें कि क्या किसी रियासत को निज़ाम अदल का फ़ायदा होगा, यानी क्या रियासत का तसव्वुर जो है वो निज़ाम अदल के बगैर मुमकिन है। फ़िक्री दिवालियापन की इंतहा हो चुकी है। अफसोसनाक हालत है सहाफ़त की कि सीनियर लोगों को भी सवाल पुट करना ही नहीं आता, वो ज़िया के रेफरेंडम जैसा सवाल करते हैं। तो ये एक बात जो पहली तो ये करनी थी। दूसरी बात ये है कि इसहाक डार साहब के बारे में बात करनी है मुझे, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में बात करनी है। एक तो ये बुनियादी बात समझ लेनी चाहिए कि इसहाक डार साहब किसी तौर पर भी उनको मुआशी माहिर नहीं कहा जा सकता, उनकी एक्सपर्टीज़ अकाउंटेंट की हैं। तो और इसके अलावा जो बात है वो ये है कि तीसरी दुनिया के मुआशी माहिरीन से आप अवाम दोस्त मुआशी इस्लाहात की तवक्को नहीं रख सकते। ये बुनियादी तौर पे ये सब के सब जो हैं ये IMF या फिर आपके सरमायादारों के ब्रोकर्स हैं, तो इनसे ये तवक्कुआत नहीं की जा सकती। ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि यहाँ आप देखिए कि इसहाक डार साहब ने जो माजी में किया, जो डॉलर अकाउंट्स वाले ब्लंडर किए, वो तो अपनी जगह, लेकिन जो अभी जो वो कर रहे हैं, जिस तरह के टैक्सेस वो लगा रहे हैं, एक उन्होंने टैक्स लगाया गेन टैक्स, जिसके बाद प्रॉपर्टी बिल्कुल बैठ गई है, और उसका फ़र्क जो है वो उसका असर किसी सरमायादार पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरमायादार के तो ये साइड बिजनेस होते हैं। उसकी मुद्दत 5 साल है, और 5 साल के अंदर आपको पता है कि सरमायादार के लिए तो ये ब्रेड एंड बटर नहीं होता। लेकिन हमारे जैसे जो प्योरली गैर सरकारी लोग हैं, या फिर वो लोग जो मतवसत तबकात की मिडिल क्लास है, जो नौकरियों के बाद जिन्हें एक प्लॉट या एक घर मिलता है, तो वो ये सोच लेते हैं कि चलो प्लॉट बेच के कोई उसको एक सर्कल बना लेंगे, उसको बेच के थोड़ा प्रॉफिट लेंगे और फिर आगे बेच के इस तरह से कोई सिलसिला चला लेंगे अपना। तो ये उन्होंने उनका सिलसिला बंद किया है। बुनियादी तौर पे ये जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो अपना पैसा जो है वो इस तरह के प्रॉफिट के लिए 5 साल या 10 साल भी डंप करना उनके लिए कोई इशू नहीं है। तो यही वजह है कि आप देखिए कि टेक्सला से लेके पिंडी तक जो ज़मीन है सड़क के दोनों तरफ, वो बड़े बड़े प्रॉपर्टी जाइंट्स ने ख़रीद ली हुई है। तो ये सब अपनी जगह, लेकिन मैं एक छोटा सा वाक़या आपको अपना सुनाऊं, ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊं। हमारे हिस्से में मेरी वालदा का इंतकाल 2 साल पहले हुआ, और हमारे हिस्से में थोड़ी थोड़ी ज़मीन आई, 4-4 एकड़ ज़मीन आई। जो ज़रूरी ज़मीन की आपको वैल्यू का पता है कि उसके बदले में 4 एकड़ जो 32 कनाल ज़मीन अगर आप गांव में बेचें तो शहर में 5 मरले का प्लॉट भी मुश्किल से आता है, और अगर आ जाए तो उस पर घर कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं बचते। तो मेरे पास घर नहीं था, लेकिन मैंने वालदा की ज़िंदगी में कभी बेचने का उसको तसव्वुर नहीं किया, क्योंकि वालदा को था कि ये मेरे बाप का तोहफ़ा है, तो इसलिए नहीं होता था कि वालदा को दुखी करें, उस ज़मीन को बेचें। लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया तो फिर मैंने उसको बेच दिया कि चलो मैं कोई छोटा मोटा प्लॉट ले लूँगा। तो जब मैं वो उसकी डील के लिए बेचने के लिए उसको गया, चूनिया गया, तो वहाँ पे पता चला कि जी वो जो नादरा का अफसर है उसने उसके ऊपर गेन टैक्स सप्लाई लिख दिया है। अब वरासत के इंतकाल के ऊपर गेन टैक्स सप्लाई होगा, ये पहली बात तो ये बड़ी सेंसलेस है कि मतलब मैं किसी से इनसे पूछूं, लगाने वालों से, कि जब आपकी वालदा का इंतकाल होगा तो आप गेन करेंगे। ये किस कदर गैर अखलाकी और शर्मनाक तसव्वुर है, इसका अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं।
دوسری بات یہ ہے کہ گین ٹیکس کا بنیادی تصور یہ تھا کہ آپ نے زمین خریدی اور بیچی ایک مختصر پیریڈ میں، اور اس کے اوپر آپ نے پروفٹ کمایا، تو اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ سرکار ریاست نے ٹیکس وصول کر لیا۔ تو اب ریاست جو ٹیکس وصول کر رہی ہے وہ کس کے اوپر کر رہی ہے کہ کچھ گین کی ہے۔ اب یہاں تو سمپلی انہیریٹنس ہے، اور انہیریٹنس بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی 30 مربع کی انہیریٹنس ہے، کوئی خربوں کی جائیداد ہے، کوئی اربوں کی جائیداد ہے، کوئی کروڑوں کی جائیداد ہے، بمشکل ایک 5 مرلے کا پلاٹ کی جائیداد ہے۔ تو اس کے اوپر آپ ٹیکس لگا کے بیٹھ گئے ہیں، اور عام دیہی عوام جو ہم تو لکھنے لکھانے والے ہیں اور تھوڑا اپڈیٹ رہتے ہیں ان چیزوں سے، دیہی عوام بیچاری اپڈیٹڈ بھی نہیں ہوتی، اور بیوروکریسی نے اس کو اس قدر دبا کے رکھا ہوتا ہے کہ وہ بیچاروں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو سوال بھی کر سکیں۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ آپ کس چکر میں گین ٹیکس لگا رہے ہیں؟ انہیریٹنس کے اوپر تو گین ٹیکس نہیں ہوتا۔ تو وہ جو نادرا والا تھا، ان کو کخ پتہ نہیں، یہ اتنی فضول ہائرنگ کی گئی ہے، اور اوپر سے جو یہ خواتین اسسٹنٹ کمشنر بٹھا دی ہیں، ان کو بھی وہ ینگ سی، ان کو بھی کچھ نہیں پتہ ہے کہ ایک تو وہ آپ کی تجربہ کار سینئر کرپٹ بیوروکریسی ہوتی تھی، لیکن ایٹ لیسٹ ان کو نو ہاؤ ہوتی تھی چیزوں کی، اچھی سمجھ ہوتی تھی، انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی۔ ان کو وہ بنیادی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے میں نے اس کو نادرا والے کو کہا تو اس نے کہا کہ جی نہیں، اس پہ تو لگے گا۔ میں نے کمشنر صاحبہ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میں اس کو ایف بی آر سے چیک کرواتی ہوں، میں لیٹر لکھواتی ہوں، کیونکہ ہمارے ڈیلر یہ کہہ رہے تھے کہ اوکاڑا میں اور بعض دوسری جگہوں پہ گین ٹیکس نہیں لیا جا رہا۔ تو وہ خود بھی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ تو میں نے کہا جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کلیئر نہیں ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر پالیسی کو کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جب کلیئر نہیں ہے تو آپ ایک علاقے کے لوگوں کا استحصال کیوں کر رہے ہیں؟ آپ عوام کا استحصال کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جب واضح ہوں گے تب آپ بات کیجیے گا۔ جب ایک جگہ پہ نہیں لیا جا رہا تو دوسری جگہ پہ کیسے لے سکتے ہیں آپ؟ خیر انہوں نے بہرحال اپنی ضد جاری رکھی، اور اس دوران میں نے ایک ریونیو بورڈ کے ممبر سے بھی بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انہیریٹنس کے اوپر، وراثت کے انتقال کے اوپر وہ گین ٹیکس لے رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے وہ 2% گین ٹیکس لیا۔ اب اس کے بعد بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب جب وہ میں نے 2 سال پہلے پلاٹ لیا، تو اب میرے بچوں کو وہ پلاٹ کی لوکیشن پسند نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو ادھر نہیں رہنا۔ تو میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یار جو بھی کیا تھا وہ کیا تو ان کی خاطر سے، تو میں اس کو بیچ کے کسی اور جگہ لے لیتا ہوں۔ جب ڈیلر کو فون کیا تو اس نے کہا جی پراپرٹی تو وہیں کی وہیں ہے، جتنے میں آپ نے خریدا تھا اتنے کا ہی بکے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جب آپ بیچیں گے تو اس پہ گین ٹیکس لگے گا پھر، اور وہ 6% یا 10% لگے گا۔ یعنی آپ نے 70 لاکھ کا پلاٹ لیا ہے، آپ اس کے اوپر 1% نہیں کما رہے، 1% آپ کو منافع نہیں ہو رہا، اور وہ پلاٹ آپ کا 66 لاکھ کا بکے گا، 6 لاکھ روپے گھاٹا ہوگا اس چیز کے اوپر جو آپ کو وراثت میں ملی ہوئی ہے، جو آپ کا بزنس نہیں ہے، جہاں سے آپ نے کوئی پروفٹ نہیں لیا، کوئی ریاست کی اس میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ مطلب آپ یہ جتنی دفعہ بیچیں گے اینڈ میں یہ وہ جواریوں کی طرح آپ خالی ہو جائیں گے۔ آخری دن میں پتہ چلے گا جی کہ آپ نے ٹیکس دے دیا اور آپ کے پلاٹ ختم ہو گیا۔ وہ 66 والا جب آپ دوبارہ بیچیں گے تو وہ 64 والا تو وہ 58 کا بکے گا۔ اس طرح سے بتدریج، کیونکہ پراپرٹی تو روک دی انہوں نے، وہ تو اب اس کا بینیفیشری تو سرمایہ دار ہی ہوگا بڑا۔ تو یہ سارے کے سارے سرمایہ دار کے بروکر ہیں۔ اور جہاں تک معاشی پالیسیوں کی بات ہے یا انڈسٹری کی بات ہے، کوئی ایسی حکمت عملی اپنانے کی بات ہے کہ جس سے معیشت کو فائدہ ہو، تو شرمناک بات تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ناڑا تک اپنا نہیں بن رہا، وہ بھی چائنا سے آ رہے ہیں۔ تو ناڑے تک جب آپ چائنا سے کے بنے ہوئے استعمال کر رہے ہیں تو شرم آنی چاہیے آپ کو، اور شرم آنی چاہیے آپ کو میٹرو لانچ کرتے ہوئے، شرم آنی چاہیے آپ کو اورنج لائن ٹرین لانچ کرتے ہوئے، کہ آپ کے پاس ایک تو اس پہ فخر کرنے کو کچھ نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی آپ کی نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی آپ نے ٹوٹلی 100% مستعار لی ہوئی ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ دفاعی معاہدے ہوں ہمارے ہاں یا اس طرح کے ٹریڈ ایگریمنٹس ہوں، ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا۔ کھربوں روپے آپ نے ضائع کر دیے موبائل امپورٹ کرنے میں، موبائل ابھی تک پاکستان میں نہیں بن رہا، تو شرم نہیں آتی آپ کو اس طرح کا جعلی عکس ڈالتے ہوئے دنیا کے اوپر کہ آپ نے لاہور کو بڑا ترقی یافتہ شہر بنا دیا ہے؟ بھائی ضروریات زندگی کی عام استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ تک تو آپ اپنے ملک میں بنا نہیں پا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم نیوکلیر ریاست بھی ہیں، ہم جدید بڑی موٹر ویز ہیں یہاں پہ، بڑا وہ کہاں گئے وہ تصورات؟ وہ جب یہ پہلے والی موٹر وے اسلام آباد لاہور والی موٹر وے بن رہی تھی تو سنا تھا کہ بڑے انڈسٹریل سٹیز آباد ہوں گے، کہاں گئے وہ انڈسٹریل سٹی؟ کہاں پہ ہے وہ انڈسٹری؟ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری برباد ہو گئی، سوائے ان چند منتخب لوگوں کے جو نواز لیگ کے ساتھ تھے۔ اور یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ دکاندار اور تاجر حضرات جو ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے یہ جو ہو رہا ہے نا۔ یہ بڑا ان کو ووٹ دیتے تھے کہ جی یہ آتے ہیں تو ان سے معاشی پالیسیاں بہتر ہوتی ہیں، انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں پاکستان میں؟ آپ کی آدھی سے زیادہ انڈسٹری جو ہے وہ بنگلہ دیش منتقل ہو گئی ہے، باقی کو تالے لگے پڑے ہیں، جو دو چار بچے ہیں وہی منتخب لوگ ہیں جو ان کے ساتھی ہیں، وہی بینیفیشری ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی انڈسٹری نہ چھوٹی نہ بڑی آپ کے پاس باقی رہ گئی ہے۔ آپ کہاں پھر رہے ہیں؟ تو تھوڑا سا قوم پہ رحم کریں۔ اور جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کے کو ہٹائے جانے کا سوال ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کے ہٹائے جانے سے تو اس قوم کے اوپر احسان عظیم ہوگا۔ اگر ان کے اوپر یہ مقدمات نہ بھی ہوتے، یہ نظام عدل کا سوال نہ بھی ہوتا، تب بھی ان کی اہلیت نہیں ہے کہ وہ اس ملک کی پالیسیاں بنائیں، معاشی پالیسیاں بنائیں اور عوام کا اور متوسط طبقات کا اور غربا کا استحصال کریں اور بینیفٹس دیں امراء کو۔ تو یہی کچھ آج کہنا تھا۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا۔ اپنا خیال رکھیے گا کیونکہ ریاست آپ کا خیال نہیں رکھتی، گرد و نواح تو بہت دور کی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔